ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ ایک تحریر بھیجی ہے وضو کے بعد کی دعائیں اس حوالے سے، تو اس میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، امام نسائی کی سنن الکبریٰ کا حوالہ ہے۔ جی تو محترم بھائی اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ جی بھائی اس روایت کی سند میں اختلاف ہے، اکثر اہل علم جو ہیں اس میں کلام کرتے ہیں کہ سند اس کی صحیح نہیں ہے، ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ امام نسائی کے سنن الکبریٰ کے علاوہ اعمال الیوم واللیلہ ابن سنی کی جو کہ نیچے حوالہ بھی اس کا دیا ہوا ہے بھائی نے، اور شیخ البانی کی ارواء الغلیل کا بھی حوالہ اس میں ہے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا اعمال الیوم واللیلہ ابن سنی کے، اس کے علاوہ امام بہقی کے دعوات الکبیر کے اندر 59 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن حجر کی نتائج الافکار جلد 1 صفحہ 244 وہ بھی دیکھ لیں۔ طبرانی کی اوسط جلد 1 صفحہ 40 پر بھی دیکھ لیں، اور امام نسائی کی اعمال الیوم واللیلہ 81 نمبر دیکھ لیں۔ امام طبرانی کی کتاب الدعا 388 نمبر دیکھ لیں۔ مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 564 نمبر دیکھ لیں۔ جی اس کے علاوہ جو ہے یہ ابن ابی شیبہ کی مصنف جو ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں جلد 1 صفحہ 3 دیکھ لیں۔ بھائی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے، لیکن اس کے مرفوع ہونے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو بھائی کم از کم یہ روایت موقوف معلوم ہوتی ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، جیسا کہ العلل کے بڑے معروف امام طبرانی علل کے بڑے ماہر تھے، ان کا بھی خیال یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت موقوف ہی ثابت ہے، مرفوع نہیں ہے۔ جی مرفوع جو ہے وہ تو سندن ضعیف ہے، البتہ موقوف ہونا اس کا جو ہے یہی زیادہ راجع اور درست معلوم ہوتا ہے۔ جی باقی رہ گئی بات یہ ثابت ہے کہ نہیں، تو بھائی مرفوع جو ہے وہ ثابت نہیں، موقوف ثابت ہے۔ اور پھر آگے دوسری بات، کچھ اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے۔ جی موقوف ہے اور کہتے ہیں جی حکمن مرفوع ہے۔ بہرحال بھائی یہ مرفوعاً ضعیف ہی معلوم ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔